السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بات ہمارے یہاں مسجد میں درپیش ہوئی، وہ یہ کہ ہماری مسجد میں محراب نہیں ہے، اور جس مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف صفیں بچتی ہیں امام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے، تو مسئلے کے روح سے وہ جگہ جو ہے وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی بات پر مجھے کچھ ہمارے مسجد میں انتشار پیدا ہوا، جسے بتانا، لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری تھا، جو بتایا گیا، اور اس کو مزید تفصیل کے ساتھ میں یہاں پہ اسے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسئلہ ہم نے بہشتی زیور سے 11واں باب سے لیا ہے۔ یوں لکھا ہے مسئلہ نمبر 11: اگر ایک ہی مقتدی ہو اور وہ مرد ہو یا نابالغ لڑکا ہو، اس کو امام کی داہنے جانب امام کے برابر یا کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر بائیں جانب یا امام کے پیچھے کھڑا ہو تو مکروہ ہے، اگر ایک آدمی ہو۔ مسئلہ نمبر 12: اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان کو امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر امام کے داہنے بائیں جانب کھڑے ہوں، مطلب ایک امام کے دائنی جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا امام کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، کھڑے ہوں، اور دو ہوں، صرف دو، تو مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسا ادھر ایک کھڑا ہونا، ادھر ایک کھڑا ہونا، اور سامنے امام ہو تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے، تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر امام کو چھوڑ کر کے امام کے ساتھ دو ہوں، ایک ادھر کھڑا ہو ایک ادھر کھڑا ہو، تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر امام کے علاوہ دو سے زائد ہوں، ایک ادھر کھڑا ہو گیا یا دو ادھر کھڑے ہو گئے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا اور امام کے بغل میں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے کہ جب دو سے زائد مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 13: اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتدی تھا اور وہ امام کے داہنے جانب کھڑا ہوا، اس کے بعد اور مقتدی آ گئے، تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ آئے۔ پہلے والا جو ایک مقتدی تھا اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ آئے، تاکہ سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر وہ نہ ہٹے تو ان مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو کھینچ لیں، اور اگر نادانستگی سے وہ مقتدی امام کے داہنے یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں، پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائیں، تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، تاکہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے پیچھے ہو جائیں۔ اسی طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو تب بھی امام ہی کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے، لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہوں، جیسا ہمارے زمانے میں غالب ہے، تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں۔ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ہی غارت ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 14: اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، خواہ ایک ہی ہو یا ایک سے زائد۔ مسئلہ نمبر 15: اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، کچھ مرد، کچھ عورت، کچھ نابالغ، تو امام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے: پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی، پھر بالغ عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکیوں کی۔ مسئلہ نمبر 16: امام کو چاہیے کہ صفیں سیدھی کرے، یعنی صف میں لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر کھڑے ہونے کا حکم دے۔
صف میں ایک کو دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ تھا ہمارے یہاں پہ، ہمارے یہاں صفیں بچھا کرتی تھی دونوں جانب۔ تو کچھ لوگ جو ہے اب تراویح کے اوقات میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے امام آگے کھڑا ہے، اور امام کے بعد جو اول صف ہے اس سے آگے امام کے بغل میں دونوں جانب 2 صفیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے لوگ کتراتے تھے، انہیں بلانا پڑتا تھا اور کئیوں کو دھکیلنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ صفیں بیچتی تھیں۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ صفیں یہاں پہ صفوں کو لگانا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو یہ بات لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے مسائل کیا ہیں۔ ہم آج کل مسائل کو پوچھنا، سمجھنا، اسے جاننا نہیں چاہتے ہیں، انا کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے، یا لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے ہم پوچھ رہے ہیں۔ دوستو، اس بات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ جاننے والوں سے پوچھیں، پوچھنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہ رکھیں۔ یہ بالکل بے تکلفی جو ہے یہاں ختم کر دینی چاہیے، اور مسئلہ مسائل جو ہیں انہیں پوچھ لینا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں جو ہے درست ہو جائیں، اور ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہماری نمازیں ہو جائیں، اور ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ کچھ درپیش تھا جس کو بتانا یہاں پہ میں بہت ضروری سمجھتا تھا، اور مسجد میں بھی بتایا گیا، اس صف کو ختم کیا گیا، اور مزید اس کو تفصیل کے ساتھ بتانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی اور ویڈیو جو ہے جہاں جو ضرورت پڑے بنانے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔